بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح یازدہم پڑھ کے سناتا ہوں۔ نماز کی پابندی، کچھ آیتیں اور زیادہ حدیثیں اس بارے میں نقل کرتا ہوں۔ نمبر 1، خدا تعالی سے ڈرنے والوں کی صفات میں فرمایا اور وہ لوگ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اس میں اچھی طرح نماز پڑھنا اور وقت پر پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا سب آ گیا۔ نمبر 2، اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، ایسے الفاظ سے نماز کا حکم قرآن مجید میں بہت ہی کثرت سے جا بجا آیا ہے۔ نمبر 3، اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد لو۔ اس میں نماز کی خاص خاصیت مذکور ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، محافظت کرو سب نمازوں کی، اور اسی کے آخر میں فرمایا پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح بن سکے، خواہ قبلے کی طرف بھی منہ نہ ہو، اور اگر رکوع اور سجدہ صرف اشارے ہی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو۔ غور کرو کس قدر تاکید ہے نماز کی کہ ایسی سخت حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، اگر دشمن کے مقابلے میں موقع پر اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جاویں گے تو دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا، تو ایسی حالت میں یوں چاہیے کہ جماعت کے 2 گروہ ہو جائیں، پھر ان میں سے ایک گروہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام ہو اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائے، اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابل کھڑا ہو جاوے تاکہ دشمن کو دیکھتے رہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر چکے، یعنی ایک رکعت پوری کر لیں، تو یہ لوگ نگہبانی کے لیے تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی یعنی شروع بھی نہیں کی، وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے قریب آ جائے اور آپ کے ساتھ کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو پڑھ لیں۔ یہ تو ایک رکعت ہوئی، اور دوسری رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے، دونوں گروہ اپنی اپنی ایک رکعت بطور خود پڑھ لیں، اور مغرب میں ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھا دے اور ایک گروہ کو 1 رکعت۔ غور کرو نماز کس درجہ ضروری چیز ہے کہ ایسی کشاکش میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، مگر ہماری مصلحت کے لیے اس کی صورت بدل دی۔ نمبر 6، اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو، آگے وضو اور غسل کا حکم ہے، پھر ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہو، آگے اور عذروں کا بیان ہے جن میں پانی نہ ملنے کی بھی ایک صورت ہے، تو ان سب میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ دیکھو بیماری میں اگر پانی سے نقصان ہو یا پانی نہ ملتا ہو تب تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم ہو گیا، ایسے ہی نماز میں آسانی ہو گئی، اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھنا جائز ہو گیا، اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف ہو تو لیٹنا جائز ہو گیا، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔ نمبر 7، شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ میں یہ بھی فرمایا، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے۔ دیکھو نماز کی کس قدر شان ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے روکنے والی تھی اس کو حرام کر دیا تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ نمبر 8، ایک ایسی جماعت کے بارے میں جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کو ضرر اور اہل اسلام کو اذیت پہنچائی تھی، ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائے اور اس اسلام کو ظاہر بھی کر دے، مثلا نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور پچھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں نماز کو اسلام کی علامت فرمایا، یہاں تک کہ اگر کسی کافر کو کسی نے کلمہ پڑھتے نہ سنا ہو مگر نماز پڑھتے دیکھے تو سب علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے، اور زکوٰۃ کی کوئی خاص صورت نہیں، اس لیے وہ اس درجے کی علامت نہیں۔ نمبر 9، ایک جماعت انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر ان کے بعد ناخلف لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اور اس سے تھوڑا آگے فرماتے ہیں یہ لوگ عن قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، مراد عذاب ہے۔ نمبر 10، اور اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ یہ حکم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ دوسرے سننے والے سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں تو اوروں کو کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا خود پابند رہنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید رکھنا ضروری ہے،
اور بہت آیتیں ہیں اس وقت انہی پر اکتفا کی گئی۔ نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ تو اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حالت ہے 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے کتنی بڑی فضیلت نماز کی ثابت ہوتی ہے، اور مسلم کی ایک حدیث میں اجتناب کبائر کو شرط فرمایا گیا، مگر یہ کیا تھوڑی دولت ہے۔ نمبر 12، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کی کسر ہے، جب ترک کیا وہ کسر مٹ گئی اور کفر آ گیا، چاہے بندے کے اندر نہ آوے، پاس ہی آ جاوے، مگر دوری تو نہ رہی۔ دیکھو نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ بندے کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 13، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو شخص اس پر محافظت رکھے وہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی اور دستاویز اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی محافظت نہ کرے اس کے لیے نہ روشنی ہوگی اور نہ دستاویز اور نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی دوزخ میں اگرچہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہے مگر ساتھ ہونا بڑی ہی سخت بات ہے۔ نمبر 14، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو ایک عہد کی چیز یعنی عہد کا سبب ہے وہ نماز ہے، پس جس شخص نے اس کو ترک کر دیا وہ برتاؤ کے حق میں کافر ہو گیا، یعنی ہم اس کے ساتھ کافروں کا برتاؤ کریں گے کیونکہ اور کوئی علامت اسلام کی ان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وضع لباس اور گفتگو سب مشترک تھے تو ہم کافر ہی سمجھیں گے۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ترک نماز بھی ایک علامت ہے کفر کی، گو کوئی دوسری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کافر نہ سمجھے، مگر کفر کی کسی علامت کو اختیار کرنا کیا تھوڑی بات ہے۔ نمبر 15، حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب 7 برس کے ہوں اور اس پر ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہوں۔ نمبر 16، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخص قبیلہ خزاعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے، ان میں ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 برس بعد طبعی موت مر گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے بعد میں مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا، مجھ کو بہت تعجب ہوا، صبح کو میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس مرنے والے نے اس شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور برس روز تک ہزاروں رکعتیں نہیں پڑھی؟ اگر صرف فرض واجب اور سنت موقدہ ہی لی جائے تو 10,000 رکعتوں کے قریب ہوتی ہے، یعنی اس لیے وہ شہید سے بڑھ گیا۔ ابن ماجہ و ابن حبان نے اتنا اور زیادہ روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے کہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ دخل اس فضیلت میں نماز ہی کو ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت کا بیان بھی فرمایا، تو نماز ایسی چیز ٹھہری کہ اس کی بدولت شہید سے بھی بڑا مرتبہ مل جاتا ہے۔ نمبر 17، حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز کا نام ہی صاف بتلا رہا ہے کہ وہ سب عبادات سے بڑھ کر جنت میں لے جانے والی ہے۔ نمبر 18، حضرت عبداللہ ابن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمل خراب نکلیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی برکت سب عبادات میں اثر کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہونے کی۔ نمبر 19، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس نماز نہیں یعنی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے پاس دین نہیں۔ نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہے کہ سر نہ ہو تو دھڑ مردہ ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام اعمال بے جان ہے۔ جس چیز پر دین کا اتنا بڑا مدار ہو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے نیک عمل کو کافی سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ نمبر 20، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی روایت کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص 5 نماز کی محافظت کرے، یعنی ان کے رکوع کی بھی اور ان کے سجدے کی بھی اور ان کے وقتوں کی بھی، یعنی ان میں کوتاہی نہ کرے، اور اس کا اعتقاد رکھے کہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یا یہ فرمایا کہ وہ دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہ حدیث ترغیب میں ہے، یہ 10 آیتیں اور 10 حدیثیں سب مل کر 20 ہوئی۔ اے مسلمانوں، اتنی آیتیں اور حدیثیں سن کر بھی نماز کی پابندی نہ کرو گے تو تم ہی سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔